ہمارے بڑے ہی مخلص و کرم فرما جناب حضرت مولانا واصل صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے منفوذات سے مستفیض فرمائیں۔ دربار میں شاہوں کے بھی سرخم نہیں کرتے، دنیا یہی کرتی ہے مگر ہم نہیں کرتے، چلتے ہیں پانی کی طرح بن جاتے ہیں سیلاب، ہم پہ روی قطرہ شبنم نہیں کرتے۔ وقت بہت تنگ ہے، یہ سمجھیے کہ اس وقت میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو مناسب نہیں۔ ہم لوگ یہاں 11:30 بجے آئے اور اس وقت سے اب تک بچوں کا پروگرام ماشاءاللہ سنا۔ بچوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا پروگرام پیش کیا۔ اگر آپ حضرات کسی گھر میں جائے اور اس گھر کے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی سلیقے مند ہے یا بغیر سلیقے کے ہیں، تو اگر گھر جانے کے بعد پلیٹ کہیں ہو، کٹورا کہیں اور ہو، گلاس کہیں اور پڑا ہو اور گھر کے سارے برتن بکھرے پڑے ہوں، تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ بھئی گھر میں سلیقے مند نہیں ہے۔ اور اگر توا توے کی جگہ ہو، کڑھائی کڑھائی کی جگہ ہو، پلیٹ پلیٹ کی جگہ ہو، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ بھئی گھر میں ماشاءاللہ سمجھدار ہے، سلیقے مند ہے۔ تو 3-4 مہینے میں بچوں کا جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا، مجھے یقیناً دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ، یہ تقریباً 300 بچے یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں اور کم سے کم 3 دونی 600 تو ماں باپ ان کے ہوں گے۔ تو اگرچہ یہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، لیکن کم سے کم گھر میں سے کوئی ایک آدمی تو آتا۔ یہ مدرسے والے بیچارے آپ کے بچوں کو پڑھائے، آپ کی گالیاں بھی سنیں، آپ ان کو برا بھلا بھی کہیں، پھر آپ کے بچوں کا پروگرام بھی کریں، اور ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ بچوں کا پروگرام ہو اور ہم بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مدرسے میں آ جائیں۔ اس سے زیادہ اور دین سے لا تعلقی کیا ہوگی، اس سے زیادہ اور دین سے لاپرواہی کیا ہوگی۔ اس لیے ایسے موقع پر گھر والوں کو آنا چاہیے۔ اور میں بابا آنگے دوہل یہ کہنا چاہتا ہوں، شاملی سے چل کر یہاں آپ کے درمیان میں آیا اور ماشاءاللہ میں نے بچوں کا پروگرام سنا۔ بچے اتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں بابو پورے والوں، کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہو۔ اور ہم لوگ اتنا نہیں کر سکتے کہ بھئی اپنے گھروں سے آگے کم سے کم بچوں کو حوصلہ بڑھا دیں۔ روزانہ 2-3 منڈل بیڑی کے پی جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ روزانہ 30 روپے کا دھواں آسمان میں اڑا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے پروگرام میں آ کر 10 روپے بچوں کو نہیں دے سکتے۔ تو قاری صاحب نے بتایا کہ یہ پروگرام مدرسے کا کوئی خرچ اس میں نہیں ہوگا، اپنی طرف سے ان لوگوں نے پروگرام کیا، اتنا اچھا پروگرام پیش کیا۔ اس لیے بابو پورے والوں، چھوٹے چھوٹے مت جانو سردار بنیں گے یہ بچے، چھوٹے چھوٹے مت جانو سردار بنیں گے یہ بچے، پڑھ لکھ کر کے انسان بنیں گے یہ بچے۔ اس لیے دنیا بھری پڑی ہے انسانیت سے خالی ہے، ان بچوں کو انسان بنایا جا رہا ہے یہاں مدرسوں میں۔ اور ماشاءاللہ جو بچے جن کو انعام دیا گیا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور باقی جن بچوں کو انعام نہیں دیا گیا وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم فیل ہو گئے۔ گھوڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، ترکی پہ کوئی تازی پہ کوئی سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ تو مجموعی اعتبار سے تمام بچے ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بڑا پروگرام ہوگا۔ میں کمیٹی والوں سے، گاؤں کے ذمہ داران سے درخواست کروں گا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہو تو یقیناً یہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ہمارا مدرسہ تعلیمی اعتبار سے کس مقام پر پہنچ رہا ہے، کیا مدرسے والے محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔
یہ موقع ہے دیکھنے کے لیے، اس لیے بجائے اس کے کہ گھروں میں بیٹھ کر تبصرے کریں، گھروں میں بیٹھ کر یہ کہیں مدرسے والے کچھ نہیں کرتے، تو میرے بھائیوں ہمارے پاس یہ سنہرا موقع ہے، ہم لوگ اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہو کر ان بچوں کو خود دیکھیں کہ ہمارے بچے کتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے مجمع میں مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، مائک کے سامنے بیٹھ کر آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ میرے بھائیوں آسان نہیں ہے۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں، اگر میں کسی کو وہاں سے پکڑ کے یہاں کھڑا کر دوں مائک کے سامنے، تو اسے یہ بابو پورا آسمان میں نظر آئے گا اور آسمان بابو پورے میں نظر آئے گا۔ اس لیے ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ان بچوں کے اوپر یہ تمام اساتذہ محنتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال قاری صاحب کی محنتیں روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ دیں اور اس طرح کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، قاری محمد شوقین صاحب کو، ان کے تمام مدرسین کو بہترین بدلہ عنایت فرمائیں کہ انہوں نے ان بچوں کو اس لائق بنایا کہ آج الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ تعلیمی اعتبار سے باغپت کے ان اداروں میں اس کا شمار ہوگا کہ جہاں اچھے خاصی معیار کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ، ڈاکٹر نواز دیوبندی کا شعر ہے کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی میرے نامہ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی میرے نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دوستوں کی مخالفت کام آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔